السلام علیکم ڈیئر 7 کلاس. آج ہم نے پڑھنا ہے جغرافی اور اس کا لانگ کویشچن نمبر 3 ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا فالٹ کے بارے میں، ٹائپس آف فالٹ. اور فالٹ ہوتا کیا ہے؟ زمین میں جو کریکس آ جاتے ہیں اسے فالٹس کہتے ہیں. اور وہ فالٹ کتنے مختلف قسم کے تھے. ریورس فالٹ تھا، اور پھر آپ نے ٹرانسفارم فالٹ پڑھا تھا، پھر پڑھا نارمل فالٹ پڑھا تھا. یہ سارے ہم نے پڑھ لیے تھے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ اٹ. اور آج آپ کا سوال ہے بیٹا، ڈسکس دا ایفیکٹ آف ارتھ کویکس. زلزلے کے اثرات جو ہیں، ایفیکٹس، اس کے بارے میں آپ نے بیان رکھنا ہے. تو اس کا ہے دا وائبریشن اینڈ شیکنگ موومنٹ ایٹ دا سرفیس آف ارتھ از نون ایز ارتھ کویک. جب جنبش ہوتی ہے یعنی تھر تھراہٹ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے یا ہلتی ہے زمین اپنی سطح سے، تو اس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، ارتھ کویک کہتے ہیں. ایفیکٹس آف ارتھ کویک، یہ اثرات ہوتے کیسے ہیں اس کے؟ نمبر 1، بلڈنگز آر ڈسٹرائڈ، بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں. پیپل آر انجرڈ، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. دیر از اے لاس آف لائف، زندگیوں لوگ کھو بیٹھتے ہیں. اور میٹیریلز اور سامان وغیرہ کا نقصان ہو جاتا ہے. نمبر 2، دا سورس آف ایریگیشن آر افیکٹڈ. پانی، ایریگیشن کہتے ہیں یہ جو پانی دیا جاتا ہے فصلوں کو، وہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اینڈ اسٹینڈنگ کراپس آر ڈسٹرائڈ. اور جو اگی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کراپس جو بالکل تیار ہوتی ہیں، کٹنے کے قابل ہوتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. نمبر 3، دا سسٹم آف الیکٹریسٹی، واٹر اینڈ گیس از ڈسٹربڈ. اور جو نظام ہوتا ہے بجلی کا، پانی کا، گیس کا، وہ بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے. نمبر 4، سم ٹائمز دیر از فائر ڈیو ٹو الیکٹریسٹی اینڈ گیس پرابلم. بعض اوقات زلزلہ جب آتا ہے تو الیکٹریسٹی اور گیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے. دیر از اے فائر. اور نمبر 5 پہ ہے ہرڈلس اوکر ان دا ایکٹیویٹیز آف ریسکیو. اور جس وقت آپ اس وقت ہم لوگوں کی جس وقت جان بچا رہے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی جان بچائی جا رہی ہوتی ہے، اسے ریسکیو کہتے ہیں. تو اس وقت یہ جان بچانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہرڈلس. نمبر 6، دیر آر آلسو تھریٹس آف فلڈس. اور انہی ارتھ کویک کی وجہ سے سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تھریٹس آ جاتے ہیں. نمبر 7 پہ کیا ہے؟ دی فیسلٹیز آف ٹرانسپورٹیشن آر ڈسٹربڈ. لہٰذا جتنی بھی یہ ٹرانسپورٹ ہے، گاڑیاں وغیرہ، بسیں وغیرہ، ٹرین، ہوائی جہاز، یہ سارا کے سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آفٹر دا ڈسٹرکشن آف بریجز اینڈ روڈس، کیونکہ پل اور سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کریکس آ جاتا ہے ان میں، ٹرانسپورٹ نہیں چل پاتی. تو یہ سارے اثرات جو ہیں ارتھ کویک کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، ڈسکس دا انسٹرومنٹ یوز ٹو میجر ارتھ کویک. ارتھ کویک کو کن آلات کے ذریعے میجر کیا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے؟ دا انسٹرومنٹ یوز ٹو میجر دا انٹینسٹی آف ارتھ کویک از نون ایز سیزموگراف. وہ آلہ جس سے زلزلے کے بارے میں پیمائش کی جاتی ہے، پتہ لگایا جاتا ہے، یعنی کتنی شدت کا زلزلہ آیا، اسے سیزموگراف کہتے ہیں. دا انٹینسٹی آف ارتھ کویک از میجرڈ ان دا نیئر بائی ایریاز. اور جہاں پر یہ ایریا یعنی یہ سیزموگراف ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر، ایریاز کو دیکھ کر ہم پیمائش کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ کتنی شدت کا آیا ہے. اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے 5.5، 6.5، 7.5، 8.5. یعنی اس طرح 8.5 جو بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا تھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو ایک بہت بڑا زلزلہ بالا کوٹ میں آیا تھا، اس کی شدت مور دین 8 پوائنٹ تھی. 8 پوائنٹ تو تھا ہی تھا وہ. تو 8 پوائنٹ مینس کہ بلڈنگ کا زمین پہ آ جانا. سمپل سی اس کی یہی مثال ہے کہ بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس میں اتنی شدت ہوتی ہے. تو بیٹا یہ آپ کا سوال ہے، یہ دونوں سوال یاد رکھیے اور اس کو اچھا سا پڑھیے، سنیے، دیکھیے، تاکہ یاد ہو جائیں اور پریپیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.